بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کا مکمل قصہ جو قرآن میں مذکور ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس واقعے کا مقصد بھی بتائیں گے کہ اس کو بیان کرنے کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حابیل کے تحمل کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پورا واچ کریں، ہمارا چینل فیسکینیٹنگ اسلامک بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامی اور دلچسپ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے تاکہ ان کو انتساب بالصالحین کا گمنڈ جاتا رہے جس کا تعلق نحن ابناء اللہ میں ہے۔ وہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب دونوں بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی یعنی قابیل کی مقبول نہ ہوئی، کیونکہ جس معاملے کے فیصلے کے لیے یہ نیاز چڑھائی گئی تھی اس میں حابیل حق پر تھا، اس لیے اس کی نیاز قبول ہو گئی، اور قابیل حق پر نہ تھا، اس کی نیاز قبول نہ ہوئی، ورنہ پھر فیصلہ نہ ہوتا بلکہ اور خلط اور اشتباہ ہو جاتا۔ جب وہ دوسرا یعنی قابیل اس میں بھی ہارا تو جھلا کر کہنے لگا، میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس ایک نے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ تیرا ہارنا تو تیری ہی نا حق پرستی کی وجہ سے ہے، میری اس میں کیا خطا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول فرماتا ہے۔ میں نے تو تقوی اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدا تعالیٰ نے میری نیاز قبول فرمائی، تو نے تقوی چھوڑ دیا، خدا کے حکم سے منہ موڑ لیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نیاز قبول نہیں فرمائی، سو اس میں تیری خطا ہے، میری کوئی غلطی نہیں، مہربانی کر کے تو انصاف کر، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو جان لے میں نے تو پختہ ارادہ کر لیا ہے، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، کیونکہ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں، کیونکہ باوجود یہ کہ تیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نص جزی سے مجھ کو محقق نہیں ہوا، یعنی نص جزی سے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے اس کے ارتکاب کو احتیاط کے خلاف سمجھنا ہوں، اور اس شبے کی وجہ سے خدا سے میں بالکل ڈرتا ہوں، اور یہ ہمت تجھی کو ہے کہ باوجود کہ میرے جواز قتل کا کوئی امر مقتضی نہیں بلکہ معنی موجود ہے، لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو تو مجھ کو کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، جس سے کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر کر لے، پھر تو وہ زخمیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ تو یوں تو پہلے ہی سے وہ قتل کا ارادہ کر چکا تھا، جو سنا کہ مدافعت بھی نہ کرے گا، چاہیے تو تھا کہ گداختہ ہو جاتا، مگر بے فکر ہو کر اور بھی اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر آخر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے کم وقت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راحت روح کم کر بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کروں جس سے یہ راز پوشیدہ رہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو پھر آخر کر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا وہاں بھیجا کہ وہ چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودتا تھا، اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو کہہ کر اس نے بلایا جو مرا ہوا تھا، اس کھڑے میں اس نے اس کو ڈھکیل دیا، اس پر مٹی ڈالتا تھا تاکہ وہ کوا اس قابیل کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کس طریقے سے چھپا دے۔ قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور غایت حسرت سے کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا، میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، سو اس بدحالی پر بڑا شرمندہ ہوا، گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ غیر واجب کی قید اس لیے لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب اس کی امداد یا سفارش حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم، میں آپ کو
یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید پر نظر کرنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہیں تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات اور واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بموقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے، اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اس اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور نشانیاں اور مواعظ ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس قربانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اور ابن کثیر نے اس کو علماء سلف اور خلف کا متفقہ قول قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے تمام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو، وہ تو آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج اور مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تو حسین اور جمیل تھی، دوسرے لڑکے کے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدشکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بدشکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا، اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور حابیل اور قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی کہ جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت ہے کہ اس کے نامقبول ہونے کی، کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور سامعین محترم، اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ قابیل کا اشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا ہوا، یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا لا قتلنا کا، یعنی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حابیل کا تحمل بھی سنیں کہ حابیل نے اس وقت بھی غصہ کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقین پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کلام میں حاسد کے حسد کا علاج بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو نہیں ملی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی محرومی کو اپنی عملی کوتاہی اور گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے ان کی نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کی بجائے ضرر کا سبب ہے، کیونکہ مقبولیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک دار و مدار تقوی پر ہے۔